بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آج ہم بات کریں گے بیماری کی فضیلت کے بارے میں۔ سرکار مدینہ قلب و سینہ، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہماری جان اور ہمارا ایمان۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیماری مومن کے لیے برکت ہے، اس کے لیے یہ فضیلت والی چیز ہے۔ جب سرکار مدینہ قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ بیماری انسان کے لیے بہتر ہے، تو پھر ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمائے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیماری کو بہت ہی نازیبا الفاظ سے یاد کرتے ہیں، بڑے برے کلمات سے یاد کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ یہ بہت سخت گناہ ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا، جب کسی مومن بندے کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کو تھکاوٹ ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا کہ مومن بندے کو اگر کانٹا پہ چبھتا ہے تو رب العالمین اس کے بدلے میں بھی اس کو نیکی عطا فرماتا ہے اور اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اتنی فضیلت اور اتنی برکت، ہم سب کو ان باتوں سے احتیاط کرنی چاہیے اور اپنے بزرگوں کو بھی ان باتوں سے آگاہ کرنا چاہیے کہ بیماری کو برے الفاظ سے یاد نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی تمہارے اوپر کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے، تو فرمایا مجھ پر کثرت سے درود پڑھا جائے، کیونکہ مجھ پر درود جو پڑھتا ہے اس کی مصیبتیں، اس کی بلائیں اس سے ٹل جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، مشکل جب سر پر آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، آقا جی تجھ پہ ہی درود و سلام۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور روایت آپ کو سامنے پیش کرتا ہوں۔ فرعون کی جو محرومی تھی، حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا جو کہ فرعون کی بیوی تھی، جب انہوں نے دریا میں بہتے ہوئے ایک بکسے کو، ایک صندوق کو دیکھا اور اس صندوق میں جو بچہ تھا اس کا چہرہ بڑا ہی چمکدار تھا، روشن تھا، جب اس خاتون کی بی بی آسیہ کی نظر اس بچے پر پڑی، اس نے کہا کہ یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ فرعون نے آگے سے کیا کہا؟ فرعون نے کہا کہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، میں نے اسے قتل کرنا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اگر فرعون بھی اس بات کا اقرار کر لیتا کہ یہ بچہ بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یا میرا سکون ہے، تو فرمایا کہ رب فرعون کو ضرور ہدایت دیتا، جیسے کہ حضرت بی بی آسیہ کو دیتی تھی۔ اب ہمیں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اللہ رب العالمین کی خفیہ تدبیر سے بچنا چاہیے۔ دیکھیں، ایک صحت ہے، صحت والی نعمت ہے، ایک صحت نعمت ہے۔ دولت کی کثرت بہت سارے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جو غریب ہیں، جن کے پاس دولت نہیں ہوتی، وہ رب کو بہت کثرت سے یاد کرتے ہیں، اور جن کے پاس دولت ہوتی ہے وہ رب کو کم یاد کرتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ دولت انسان کو بھٹکا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے گزر ہوا، راستے میں ایک مردار بکری پڑی تھی، مردار بکری۔ سرکار نے صحابہ سے فرمایا، یار کون ہے جو اس بکری کو خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بکری کو کون خریدے گا؟ یہ تو مردار ہے، اس کا میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس خدا کی جس کے ہاتھ میں، جس کے دستہ قدرت میں میری جان ہے،
فرمایا یہ دنیا اس بکری سے بھی بدتر ہے، اس بکری کا پھر بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا، لیکن دنیا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، دنیا اتنی ایک گھٹیا چیز ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ جس کے پاس دولت زیادہ ہوگی، پیسہ زیادہ ہوگا، وہ رب کو کم یاد کرے گا، اور جس کے پاس دولت کم ہوگی، پیسہ مال و متاع کم ہوگا، وہ رب کو کثرت سے یاد کرے گا۔ اب ہمیں اس بات کا غور و فکر کرنی چاہیے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ رب نے ہمیں اتنی دولت دے دی ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ جو آخرت کی نعمت ہے، آخرت کے انعام ہیں، ہم ان سے محروم نہ ہو جائیں۔ ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، رب کی یہ خفیہ تدبیر ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دولتیں ایسی نعمتیں اتنی بے غرض تو نے کی عطا یا رب، دے کے لیتے نہیں کریم کبھی، جو دیا جس کو دے دیا یا رب، تو کریم اور کریم بھی ایسا کہ نہیں جس کا دوسرا یا رب، ظن نہیں بلکہ ہے یقین مجھے، وہ بھی تیرا دیا ہوا یا رب، ہوگا دنیا میں قبر و حشر میں مجھ سے اچھا معاملہ یا رب۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ایسے الفاظ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے رب نے اور رب کے رسول نے منع فرمایا ہے، اور ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے بارے میں رب اور اس کے محبوب مصطفیٰ نے منع فرمایا ہے۔ رب العالمین ہم سب کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار و قلب و سینہ پر ہدیۃ الاسلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔